میں محمد مصطفیٰ دا مہینے تو حضرات محترم رمضان المبارک دے مقدس مہینے دی بڑی برکات نے اور کئی ایسے مضامین نے جنہاں کا تعلق رمضان المبارک کے مہینے نال ہے۔ بہت سارے ایسے مضامین نے۔ اما جی حضرت خدیجہ کبریٰ کا مثال بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہویا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا بھی مثال مبارک رمضان المبارک کے مہینے میں ہویا۔ خاتون جنت حضور علیہ السلام کی شہزادی حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا مثال بھی اسے مہینے میں ہویا۔ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ بدر بھی رمضان المبارک کی 17 تاریخ میں ہوئی اور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی شہادت بھی 21 رمضان المبارک کو ہوئی اور قرآن کریم بھی مکمل 26 دن اور 27 رمضان المبارک قرآن کریم بھی مکمل ہویا اور لیلۃ القدر کی مقدس رات بھی اے رمضان المبارک کے مہینے وچ ایک کافی سارے ایسے مضمون نے جنہاں کا تعلق رمضان المبارک کے مہینے نال ہے۔ تو حضرات محترم اما جی خدیجہ کبریٰ کا وصال مبارک بھی رمضان شریف کے مہینے میں جو ہے تو میں گزشتہ جمعہ المبارک انہوں نے فضائل انہوں نے مناقب میں تمہاری خدمت کے اندر مختصر گوش گزار کیتے نہیں اس خدمت کے اندر ہی ایک دو باتیں تمہاری خدمت کے اندر گوش گزار کرنی ہیں۔ گرامی معذرت گزشتہ جمعے میں اس جگہ کو اختتام کیتا سی کہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح مبارک عقد مبارک حضور علیہ السلام کے نام جدو ہویا تھا اس ویلے اما خدیجہ کبریٰ کی عمر مبارک 40 سال کے قریب اور حضور علیہ السلام کی مظاہر عمر مبارک جڑی ہے 25 سال کے قریب ہے اور حضور علیہ السلام کی ساری اولاد اما جی خدیجہ کبریٰ کے شکم پاک ہوئی ہے۔ حضور کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اے اما جی خدیجہ کبریٰ کے شکم پاک ہوئے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اے حضرت اما جی خدیجہ کبریٰ کے شکم پاک جو بیٹیاں اور 2 بیٹے محمد و ابراہیم جنہوں کو قاسم بھی کیا جاتے ہیں اے حضرت اما جی خدیجہ کبریٰ کے شکم پاک جو ہوئے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں اے اما جی خدیجہ کبریٰ کے شکم پاک جو ہوئے اس سرکار کی اولاد مبارک 3 بیٹیاں اعلان نبوت تو پہلے پیدا ہویا اور 1 بیٹی اعلان نبوت تو بعد وچ پیدا ہوئی۔ حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم اے اعلان نبوت تو پہلے پیدا ہویا، بیٹے بھی اعلان نبوت تو پہلے پیدا ہوئی اور ایک سیدہ فاطمہ الزہرا جنہیں اعلان نبوت تو بعد وچ پیدا ہوئی۔ اعلان نبوت تو 1 سال بعد وچ یہ پیدا ہویا مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ آپ کی ولادت۔ یہ مسئلہ یاد رہ جائے گا 4 حضور کی بیٹیاں اور 2 بیٹے اما جی خدیجہ کبریٰ کے شکم پاک میں ہوئے۔ 1 بیٹی اعلان نبوت تو بعد پیدا ہوئی، باقی جتنی بھی اولاد اعلان نبوت تو پہلے پیدا ہوئی۔ تو اما خدیجہ کبریٰ نے
جب سرکار کا نکاح مبارک ہو گیا اما خدیجہ کبریٰ نے اپنی ساری دولت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر پیش کر دی اور عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بھی تواڈی تے میری دولت بھی تواڈی، میں بھی تواڈی اور میری دولت بھی تواڈی۔ یہ سب تو پہلے حضور کے نکاح وچ آن والی اما خدیجہ کبریٰ ہیں۔ حضور دیا 11 بیویاں نہیں، 11 بیویاں جنہاں وچوں ایک اما خدیجہ کبریٰ ہے جڑی 2 مرتبہ بیوہ ہو کے حضور کے نکاح وچ آئی ہے، 2 مرتبہ بیوہ ہو کے حضور کے نکاح وچ آئی ہے۔ باقی جتنی بھی ازواج مطہرات نے نا کچھ تو اپنا متعلقہ نے اور کچھ بیوہ نے، کچھ متعلقہ کچھ بیوہ، لیکن ایک اما کی عائشہ صدیقہ کواریاں حضور کے نکاح وچ آئیاں، اما خدیجہ کبریٰ 2 باری بیوہ ہو کے پھر حضور کے نکاح وچ آئیاں۔ یہ حضور کی ازواج مطہرات 11 نے، 11 لیکن ساری اولاد کے لیے حضور دی وہ اما خدیجہ کبریٰ کے شکم پاک وچوں۔ تو قرآن کریم نے کہہ کے وہ دا ترجمہ میں کر کے اپنے مضمون والا تھا، مضمون والا تھا، مضمون میں ہے اما خدیجہ کبریٰ دا وصال مبارک۔ اور انشاءاللہ اگلے جمعے رمضان مبارک دا جمعے خاتون جنت دے وصال جڑے انہیں انشاءاللہ عرض کراں گا۔ حضرات محترم قرآن کریم دی میں جڑی آیات مقدسہ تلاوت کیتیاں نے نا او دا تھوڑا جا سادہ جا ترجمہ تے پھر اگے متعلقہ مضمون جڑا میں عرض کرنی۔ حضور علیہ السلام دی 11 ازواج مطہرات نے جنہاں وچوں اما خدیجہ کبریٰ دا وصال پاک تے مکہ شریف ہو گیا۔ اس ویلے ابھی نماز جنازہ فرض نہیں سی ہویا، یہ نماز جنازہ بھی مدینہ پاک فرض ہویا، یہ عیدہ بھی مدینہ پاک فرض ہویا، خالی جنازہ نہیں سی فرض ہویا۔ اما خدیجہ کبریٰ دا وصال ہویا، حضور ہجرت کر کے جدوں مکے تو مدینے تشریف لے گئے نا، حضور دی حرم پاک وچ ازواج مطہرات آئیاں تے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور علیہ السلام ایک جنگ تو واپس آئے تے مال غنیمت وچ کافی سارا مال اکٹھا ہو گیا، مال غنیمت وچ کافی سارا مال اکٹھا ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے سارا مال غنیمت والا جڑا ہے نا صحابہ میں تقسیم کر دیتا، صحابہ میں تقسیم کر دیتا، ایک رائی دے دانے دے برابر بھی مال غنیمت جو حضور نے اپنا حصہ نہیں لیا، سارا حصہ ہی تقسیم کر دیتا۔ جدو تقسیم کیتا نا تو مدینہ پاک صحابہ اکرام جڑے نا وہ مالدار ہو گئے، اینا مال غنیمت آیا کہ صحابہ جڑے نے مالدار ہو گئے۔ جدو مالدار ہو گئے نا تو گھر صحابیات نے نا اچھے اچھے کھانے پکانے شروع کر دیتے، اپنے کمرے کو سجانا شروع کر دیتا، اچھا اچھا لباس پہننا شروع کر دیتا۔ یہ جدو گل چلتی ہوئی حضور دی ازواج مطہرات کو لائی نا، حضور دی ازواج مطہرات کو پتہ چلیا کہ مال غنیمت اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ صحابیات جڑیاں نے انہوں نے اچھے اچھے کھانے بھی پکانے شروع کر دیتے ہیں اور اچھے اچھے لباس بھی پہننے شروع کر دیتے ہیں، گھراں دے اندر پردے بھی لٹکانے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حضور کی ساری ازواج مطہرات کو جدو گل پہنچی نا کہ سرکار کی ازواج مطہرات ایک دن حضور دی بارگاہ حاضر ہو جائے نا، حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ مال غنیمت وچ اتنا مال اکٹھا ہو گیا ہے کہ تسی سارا صحابہ نوں ونڈ چھڈیا ہے، سارا صحابہ نوں ونڈ چھڈیا ہے کہ صحابیات جڑیاں نے انہاں اچھے اچھے کھانے بھی شروع کر دیتے ہیں پکانے، گھراں دے اندر پردے بھی لٹکانے شروع کر دیتے ہیں، اچھا اچھا لباس بھی پہننا شروع کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ انہاں وچوں کوئی سانوں بھی مال دیو نا، سبحان اللہ، انہاں وچوں سانوں بھی کوئی مال دیو، اسی بھی اچھے لباس پہنیے۔ میرے نبی فرمایا اے میری زوجہ محترمہ تسی تے قوم واسطے ایڈین بننا ہے، نمونہ بننا ہے تے تسی مال غنیمت وچوں مال لو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی ازواج مطہرات کو اتنا کرو مال غنیمت دا جڑا مال ہوندا ہے نا یہ انہاں لوگاں دا ہی حق ہے جنہاں نوں میں محمد نے دے چھڈے، جنہاں دا حق ہے نا میں دے چھڈیا ہے۔ صحابیات خاموش ہو گئے تے حضور فرمایا چلو ٹھیک ہے تانوں مال چاہیے نا تے تسی اپنے گھراں وچ رہو، میں محمد نے ایک مہینہ گھر ہی نہیں آنا۔ سرکار ساری ازواج مطہرات نال ناراض ہو گئے، حضور ناراض ہو گئے۔ سرکار فرمایا تسی دنیا دا مال چاہیے تانوں تے پھر میں ایک مہینہ گھر ہی نہیں آنا۔ میرے نبی اپنے حجرے مبارک وچوں نکلے
کہ سرکار ایک کمرے کے اندر تشریف لے آئے اور سرکار نے ایک قمیض مبارک پہنی ہے اور آقا علیہ السلام نے ایک طے بند جگہ نا سرکار نے ایک پہنے ہیں. حضور ایک کمرے کے اندر تشریف لے آئے اور سرکار نے فرمایا بلال اے تلوار پکڑ کے تو پہرا دینا ہے. بلال تلوار پکڑ کے تو پہرا دینا ہے اور اندر کسی کو آن کی اجازت نہیں. اندر کسی کو آن کی اجازت نہیں. حضور علیہ السلام آقا علیہ السلام تیبند بندی سرکار کھجور کی چٹائی کا مسلح میرے نبی نے بچھایا. تلوار بلال پکڑ کے پہرا دے رہے نہیں اور کسی کو اندر آن کی اجازت نہیں دے. حضور فرمایا کہ میں تے اپنی ازواج مطہرات نال ناراض ہو کے آ گیا. یہ نہ تو دنیا واسطے آئیڈیل بننا ایک دنیا کے مال کی پجاری ہو گئی. لہذا سرکار ناراض ہو کے آ گئے. حضور نے بلال پاک نے فرمایا کسی کو اندر نہیں آن دینا. غور کرتے جانا انی دی جامع مسجد کے اندر آ کے نماز جمعہ ادا کرنے والے حضور دے غلاموں میرے نبی فرمایا بلال اے تلوار پکڑ کے پہرا دینا تیرا کام نے. اندر کسی روان کی اجازت نہیں ہے. صحابہ پریشان ہو گئے. حضور کمرے کے اندر چلے گئے نے. سرکار مسجد کے اندر نہیں آ رہے. پورے مدینے کے اندر بات مشہور ہو گئی. پورے مدینے کے اندر بات پھیل گئی ہے. حضور اپنی ازواج مطہرات نال ناراض ہو کے چلے گئے نے. کسی نے کیا سرکار نے اپنی ازواج مطہرات نو طلاق دے چھڑیاں نے. کسی کیا سرکار کے لیے وجہ تو چلے گئے نے. سیدنا فاروق اعظم کو پتا چلیا. ایک فاروق اعظم کی بیٹی بھی حضور کے ہر میں پال بچے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت فاروق اعظم جلدی نہ دوڑے. حضرت حفصہ بلا کے پوچھ لے بیٹی سچی سچی گل کر دے کہ حضور نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے نہیں دے چھڑیاں. کیا حضور کیوں ناراض ہو کے چلے گئے نے. حضرت حفصہ عرض کر دیا نے اے پیارے بھائی حضور کے ناراض ہو کے چلے گئے نے. سرکار نے کسی بیوی کو بھی چھڈیا نہیں ہے. حضور دے چلے گئے نے. فاروق اعظم جلدی نال اس کمرے کے قریب پہنچے جتھے بلال پیرا پہ دیندے نے. جتھے بلال تلوار پکڑ کے کھڑے ہوئے نے. بلال نو جا کے کیا سیدنا فاروق اعظم نے بلال میں حضور نال ملاقات کرنی ہے. جلدی کر حضور نال میری ملاقات کرانا. بلال کے والے پیارے فاروق حضور کا فرمان ہے. سرکار کا فرمان ہے. اندر کسی روان کی اجازت نہیں ہے. فاروق اعظم پھر واپس چلے گئے. مسجد نبوی کے کدی اوس کونے وچ لگ کے روندے نے. کدی اوس کونے وچ لگ کے روندے نے. کدی دائیں دوڑدے نے کدی بائیں دوڑدے نے. کیونکہ صحابہ نوں حضور دا دیدار نہیں سی ہو رہا. وہ صحابہ تھے جن کی ہر سو دید ہوتی تھی. کملی والے کا دیدار ہوتا تھا. صحابہ کی عید ہوتی تھی. حضور دی ملاقات نہ ہوئی. کدی ادھر دوڑ دے کدی ادھر کدے دائیں کدے بائیں. پھر بلال نو کہندے نے بلال تو مؤذن رسول بھی ہے. تو حضور دا پہرے دار بھی ہے. لہذا سرکار نال ملاقات کرا. بلال کہندے نے عمر رکو نا میں حضور کو پوچھ لینا. جی سرکار نے اندر آن کے اجازت لے چھڑیاں پھر تسی اندر آ جانا. حضور دی بارگاہ چل کیتی گئی یا رسول اللہ عمر آئے نے تواڈے سسر آئے نے. یا رسول اللہ ملاقات کر دے نے.
کان مبارک تے ناسا پئیاں نے کھجور دی چٹائی دے مسلے دیاں چیخاں نکل پئیاں یا رسول اللہ تواڈے جسم پاک تے ناسا پئیاں نے ایک مشکیزہ ٹنگے ہے میرے نبی فرمایا عمر ٹھیک ہے اتھوں دے گدے دا بھی انتظام کون کرے گا اگلے گدے دا انتظام کون کرے گا اگلے گدے دا انتظام کون کرے گا یا رسول اللہ تسی ایتھے علیحدگی اختیار کر لئیے میرے نبی فرمایا ہاں عمر انجی کر لے ہاں عمر انجی کر لے یا رسول اللہ تسی علیحدگی اختیار کر لئی حضور فرمایا عمر چلا جا ایک مہینہ پورا میں گھر نہیں آنا عمر فاروق چلے گئے حالی پورا مہینہ نہیں گزریا قرآن دیا ایتا نازل ہو گیا پورا مہینہ نہیں گزریا دن گزرے 29 گزرے جیسے پورا مہینہ نہیں گزریا قرآن دیا ایتا نازل ہو گیا سرکار ایسا ایسا خرامہ اپنے کمرے وچوں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ دے حجرے وال تشریف لے آئے حضور جدوں تشریف لے آئے نے آنے 29 دن ہوئے سی 30 دن پورے نہیں سی ہوئے کہ حضور نے فرمایا سی اپنی ازواج مطہرات نوں میں پورا مہینہ گھر نہیں آنا ساریاں بیویاں اکٹھیاں ہو گئیاں انتظار پہ کر دیا نے ساریاں اکٹھیاں ہو گئیاں اکٹھیاں ہو کے کہنے لگیاں عائشہ صدیقہ حفصہ کو کہنے لگیاں حفصہ حضرت میمونہ کو کہنے لگیاں کہ حضور فرمایا سی میں تے پورا مہینہ نہیں ہونا آنے 29 دن گزرے نے پورا مہینہ تو ہوئے ہی نہیں حضور تشریف لے آئے نے سرکار نے ساری ازواج مطہرات کو اکٹھا کر لیا یا ایھا النبی مصطفی عظیم عورتاں نہیں حضور دے ازواج مطہرات اللہ دا قرآن کے اندر لستن کا احد من النساء جتنی بھی اللہ نے نسل عورت بنائی ہے نا وہ کوئی عورت بھی حضور دی ازواج مطہرات دے برابر نہیں انہاں دی مثل نہیں انہاں دی مثل نہیں کائنات جو ایڈیاں بے مثل و بے مثال نہیں اے ساریاں ازواج مطہرات اکٹھیاں ہو گئیاں اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں ہاسے نال مزاق نال میں کہا یا رسول اللہ تسی تے فرمایا سی میں مہینہ پورا نہیں ہونا آنی مہینے دے ایک دن باقی نے 29 دن ہوئے نے آنی 30 دن دے باقی تسی پہلے ہی تشریف لے آئے ہو حضور فرمایا عائشہ اللہ نے میں محمد کو اختیار دیتا ہے میں چاہواں تے چل ندیاں دا چڑھ پوے میں چاہواں تے چل دیاں دا چڑھ پوے اللہ نے میں محمد کو اختیار دیتا ہے میں چاہواں تے چل ندی دا چڑھ پوے میں چاہواں تے ان چل جڑے او دیاں دا چڑھ پوے میں محمد نے چاہ لیا ہے آج جڑا چلنے ان دیاں دا چڑھے گا فرمایا اللہ نے میں محمد کو اختیار ہے آج جڑا چلنے او ندیاں دا چڑھے گا وہ ندیاں دا چڑھے گا حضور نے ساری ازواج مطہرات کو بٹھا لیا بٹھا کے فرمایا عائشہ حفصہ میمونہ اے قرآن دی آیتاں نازل ہو گئیاں نے اور فیصلہ تہاڈی مرضی تے میرے رب نے اعلان کر دیتا ہے کملی والے جان کے اپنی بیویاں نوں کہہ دیو جہاں بھی دنیا دا مال چاہیدا ہے اسی مال دینے آ پھر انہاں نوں مال چل پے گا انہاں نوں آمیاں دا لال نہیں لبے گا حضور فرمایا عائشہ حفصہ میمونہ اے قرآن نازل ہو گیا قرآن کی آیتاں نازل ہو گیا نہیں اللہ کی طرفوں میں حکم آ گیا ہے کہ اگر انہاں مال چاہیے نا یا رسول اللہ اعلان کر دیو پھر اسی انہاں دنیا دی دولتاں تو نواز دینے ہیں اسی انہاں مال و متا دے چھڑنے ہیں پھر انہاں مال لبے گا پھر انہاں آمینہ دا لال نہیں لبے گا سبحان اللہ یا رسول اللہ عائشہ صدیقہ نو کہنا مال لے لی جاوے تواڈی ازواج مطہرات زوجیاں وچوں چلی جاوے میمونہ نو کہو مال لے لی جاوے تواڈی زوجیاں وچوں چلی جاوے حفصہ نو کہو مال لے لی جائے تواڈی زوجیاں وچوں چلی جائے اللہ کی طرفوں حکم آ گیا ہے انہاں عورتاں نوں اگر مال چاہیدا ہے اسی مال دینے آ پھر انہاں نوں مال لبے گا پھر انہاں نوں آمینہ
والیا تسی نصیب نہیں ہوگے فیصلہ کرو نا حضور فرمایا عائشہ فیصلہ کر میمونہ فیصلہ کر حفصہ فیصلہ کر ساری ازواج مطہرات نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ سانو مال نہیں چاہیے سانو آمینہ دا لال چاہیے ساری ازواج مطہرات کہنے لگیا یا رسول اللہ پھر سانو مال نہیں چاہیے جے سانو مال لبن نال تسی نہیں لبنا تے پھر سانو مال نہیں چاہیے سانو تے آمینہ دا لال چاہیے عائشہ صدیقہ عرض کر دیا یا رسول اللہ مینوں مال نہیں چاہیے مینوں اپنا شوہر محمد مصطفیٰ چاہیے حضرت حفصہ عرض کر دیا مینوں مال نہیں چاہیے مینوں تے آقا محمد مصطفیٰ چاہیے حضرت میمونہ عرض کر دیا یا رسول اللہ مینوں دنیا کی دولت نہیں چاہیے مینوں اپنا شوہر آقا محمد مصطفیٰ چاہیے محمد مصطفیٰ چاہیے کہ حضور دی ازواج مطہرات پر قرآن نازل ہو گیا میں مسئلہ اس واسطے عرض کیتے حضور نے اللہ نے اختیار دیتا ہے چاہے امتیاں دا چند چار دن چاہے تیاں دا چند چار دن تیاں دا چند چار دن بات دور نکل گئی میں عرض میں کرتا سا اما خدیجہ کبریٰ کے شکم پاک جو حضور دیا چار بیٹیاں نے دو بیٹے نے چار اعلان نبوت تین اعلان نبوت تو پہلے پیدا ہوئی نے چوتھی اعلان نبوت تو بعد میں پیدا ہوئی ہے جنہوں سیدہ فاطمہ کیا جانا ہے جنہوں سیدہ فاطمہ کیا جانا ہے اما خدیجہ کبریٰ فرماتی نے ہماری سرکار نے اعلان نبوت نہیں سی فرمایا اللہ نے میں تین بیٹیاں عطا فرمایا جب چوتھی بیٹی ولادت کا وقت آیا نا اما خدیجہ کبریٰ فرماتی نے اس ویلے حضور نے اعلان نبوت کر چھڈیا سبحان اللہ اعلان نبوت کر چھڈیا اعلان نبوت نو کیتا ایک سال گزریا کہ اما خدیجہ کبریٰ فرماندیاں نے جب فاطمہ میرے شکم پاک وچ سی وقت گزرتا گیا اما خدیجہ کبریٰ فرماندیاں نے اے بیٹی اے نصیبہ والی ہے اے بختہ والی ہے اما فرماندیاں نے میں سجدہ کر لیا میرے پیٹ وچ ذکر دیا اما فرماندیاں نے جب فاطمہ الزہرا میرے شکم پاک وچ ہے نا یہ حسنین کریم دی اما جان جڑی حضور دی بیٹی اعلان نبوت تو بعد وچ پیدا ہو جائے اما خدیجہ کبریٰ فرماندیاں نے فاطمہ میرے شکم وچ میں سجدہ کرنی ہے نا کہ میرے پیٹ میں جو ذکر دی آوازاں آندیاں نے ایک دن حضور تشریف لے آئے تو میں عرض کی یا رسول اللہ اے بچہ جڑا میرے پیٹ وچ نا تے میں جدوں سجدہ کرنی ہے نا تے میں سبحان ربی الاعلی کہنی نا تے انج لگدا ہے میرے پیٹ وچ ذکر و اذکار دی آوازاں آندیاں نے تے حضور دی اکھاں چوں اتھرو آ گئے حضور فرمایا خدیجہ اے تیرے پیٹ وچ بچہ نہیں ہے اے تیرے پیٹ وچ میری بیٹی فاطمہ ہے اے تیرے پیٹ وچ بچہ نہیں ہے اے تیرے پیٹ وچ میری بیٹی فاطمہ ہے وقت گزرتا گیا اما خدیجہ کبریٰ فرماندیاں نے پھر کی ہویا جب فاطمہ کی ولادت کا وقت آ گیا میری بیٹی کی ولادت کا وقت آ گیا میں کی دیکھنی ورائی تو سلاسہ نسبت ورائی تو سلاسہ نسبت اچانک تین عورتاں لمبے لمبے قد والیاں میرے کمرے میں داخل ہو گئیاں اور آ کے کیا خدیجہ اسی تیری بیٹی کی اندالیاں بن گیا اما خدیجہ فرماندیاں نے کہ میری بیٹی کی ولادت کا وقت آیا نا ورائی تو سلاسہ نسبت ورائی تو سلاسہ ورائی تو اربعہ نسبت بھی روایت ہے لیکن جڑی مشہور ہے علماء بیان کرتے ہیں اما خدیجہ کبریٰ فرماتی ہے تین عورتاں لمبے لمبے قد والے میرے کمرے وچ داخل ہوئیاں انہاں کہا خدیجہ تینوں مبارک ہوئے جڑی بیٹی تیری گود وچ آن والی ہے نا اسی اودیاں تائیاں بن کے آئیاں سبحان اللہ اما خدیجہ کبریٰ فرماتی ہے پوچھا مان تسی کون ہو انہاں وچ ایک بی بی بولی کہندی اسمی حوا میں آدم علیہ السلام کی بیوی حوا دوسری کہندی ہے آنا مریم تیسری کہندی ہے آنا حاجرہ یا آنا ساحرہ کہ میں حاجرہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم میں حوا نسل انسانی کی ماں اے خدیجہ ہے تو ساری بیٹی لیکن جڑی بیٹی تیری گود میں جان والی ہے نا یہ جنتی عورتاں دی سردار ہے اس واسطے اسی تیری بیٹی دیاں دائیاں بن کے رہیاں اما خدیجہ کبریٰ فرماندیاں نے میری بیٹی کی ولادت کا وقت آ گیا جب وقت آ گیا تو میرے کوئی تین دائیاں موجود نے ان کر کے جب سیدہ میری گود میں چاہیا بس گود میں چاہی میرے میرا پورا کمرہ ہی روشن ہو گیا پورا کمرہ ہی روشن ہو گیا کہ
اما آمینہ فرماتی نے حضور دی والدہ کہ جب کملی والے میری گود چاہی حضرت فاطمہ تو پیدا ہونا تو کمرہ روشن ہویا نا. اما آمینہ فرماتی نے جب کملی والے آئے گے تو ساری کائنات ہی روشن ہو گئی, ساری کائنات ہی روشن ہو گئی. نور کی سر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, پتا پتا نور کا ڈالی ڈالی نور کی, اب تو یوں سمجھیو کہ ساری دنیا نور کی. یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی ہے. ولادت کے بعد آپ کا بچپن کی بھی گزرے. اگلے جمعے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے وصال کے حوالے نال, کیونکہ 3 رمضان میں آپ کا وصال ہوا ہے. یہ نال انشاءاللہ عرض کریں گے. میرے بھائی میرے دوست جمعے کی تقریر ختم ہو گئی, میری کوشش ہے کہ 2 بجے میں جماعت کروا دیا. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہے, رمضان المبارک کے مہینے کی ایک برکت ہے. عام مہینے میں اسی 1 روپیہ خرچ کرا گے نا وہ سانوں 70 روپے کا ثواب ملے گا. اگر 1 روپیہ خرچ کرا گے اپنا عام مہینے کے اندر سانوں 70 روپے کا ثواب ہے. اگر رمضان المبارک کے اندر اسی 1 روپیہ خرچ کرا گے تو سانوں 140 روپے کا ثواب ہے. اگر اسی عام مہینے میں 2 نفل پڑھا گے تو سانوں 2 نفلوں کا ثواب ہے. لیکن رمضان المبارک کے اندر اگر اسی 2 نفل پڑھا گے سانوں 2 فرضاں کا ثواب ہے. 2 فرضاں کا ثواب ہے. اور میرے نبی فرمایا وَأَقِیمُوا الصِّيَامَ عَلَى اللَّيْلِ, جڑا بندہ روزہ رکھ کے پھر غروب آفتاب تک انتظار کرتا ہے کہ میں روزے کی افطاری کراں گا, میرے نبی فرمایا کہ اللہ کے اس بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا. اللہ اپنی رحمت نال انہوں ویندے نے, بندہ اپنی نظر نال بندے ہونے کے ناطے تے اپنے رب نوں ویندے. میرا رب اپنے بندے پر پوری نظر رحمت نال ویندا ہے. میرے بھائی میرے دوست رمضان کے روزے نے بندہ رب نفلی عبادتاں کیتی جاوے, بندہ فرض چھڑ دے تے بندہ گناہگار ہے. فرض چھڑ دے تے بندہ گناہگار ہے. میں تانوں ایک مثال نہ سنا دے 1 منٹ کے اندر. بندہ فرض چھڑ دے تے گناہگار ہے. اگر نفلی عبادت جتنی بھی ہے بندہ کیتی جائے تو وہ ثواب ہے. اگر کسی بندے نے نفلی عبادت نہیں کی ان بندے کو گناہ بھی نہیں ملے گا. جہے بندے نے نفلی عبادت نہیں کی, تہجد نہیں پڑھی, تہجد فرض نہیں, وہ تو گناہ کوئی نہیں. نفلی عبادت اسی کر رہے ہیں یہ ثواب ہے, نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں. جی رب کا فرض ایک بندہ چھڑ دے تو بندہ گناہگار ہے. بندہ گناہگار ہے. رب کا فرض چھڑے تو گناہگار ہے. اگر نفلی عبادت کے لیے نہ بھی کر سکے وہ بندے کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن اللہ کا فرض چھڑے گا, فرض روزہ ہے, اگر بندہ چھڑے گا تو بندہ گناہگار ہے. فرض نماز ہے, بندہ چھڑے گا تو بندہ گناہگار ہے. زکات فرض ہے, بندہ مال ہے بندے کو تو نہیں دیتی تو بندہ گناہگار ہے. بندہ گناہگار ہے. لیکن نفلی عبادت نہیں پڑھی تو بندہ گناہگار کوئی نہیں. اگر رب کا فرض چھڑے تو پھر بندہ گناہگار ہے. میرے بھائی یہ مسجد کے اندر بھی نماز کا اہتمام ہے تو حکومت کی طرف بڑی پابندی لے کر جلدی آپ نماز جڑی ہے پڑھ کے اللہ کا فرض جڑا مسجد پڑھا کے سانوں 70 نمازوں کا ثواب ہے, اکلے گھر پڑھا کے سانوں 1 نماز کا ثواب ہے. تو کوشش اسی کریں گے کہ جلدی کوشش کریں گے کہ اس کو کل اہتمام کیا جائے کہ مساجد کے اندر میرے دوستوں آ کے اسی تراویح بھی پڑھیے آ کے نمازاں بھی پڑھیے. آمین و آخر دعوانا.